اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 71 سے 75 تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہہ دیجئے ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد دکھا چکے ہم کو اللہ سیدھی راہ۔ اس شخص کی مثال کہ اس کو جنوں نے جنگل میں رستہ بھلا دیا جب کہ وہ حیران ہیں، اس کی رفیق اسے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ چلا آ ہمارے پاس۔ تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ اختیار اللہ کی راہ ہے وہی ٹھیک ہے، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم فرما بردار اور تمام جہاں کے فرما بردار کے مالک کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بہت سیریس آیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے۔ تو بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیں کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر اسے جو نفع دے نہ نقصان دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنی پوری کوشش، یعنی کہ جو کفار تھے وہ پوری کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پھر ان کی گمراہی میں ڈال دیں، کسی طرح وہ اپنے دین میں واپس آ جائیں، گمراہی میں ڈال دیں جس سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں جہالت سے نکالا ہے، وہ چاہتے تھے دوبارہ سے وہ اس میں آ جائیں۔ اور آپ کے ساتھی کہتے تھے کیا، یعنی کہ وہ کہتے تھے آؤ، یعنی کہ وہ دعوت دے رہے ہیں مسلمان کہ آؤ ہم سب مل کر ایک اللہ کو پکارے، آؤ ہم سب مل کر اس کی گواہی دیں کہ وہ ایک اللہ ہے، آؤ ہم سب مل کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ اور ان صحابہ کی دعوت جو کفار کو دے رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اپنے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان پتھروں کی بت، یعنی کہ خواہ وہ فرشتوں ہوں یا جنات یا خبر میں پڑے انسان، ان کی خدا کے مقابلے میں بتائیے کیا حیثیت ہے۔ اور وہ دعوت کیا دے رہے تھے کہ آؤ اس طرف آ جاؤ، اور مسلمان کیا کہتے تھے اللہ کی طرف آ جاؤ، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف آ جاؤ۔ تو مسلمانوں نے کیا کہا، کیا تم بات کرتے ہو، یہ جو تمہارے بت ہیں یا جو تمہارے جنات ہیں یا فرشتوں کو جو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، کیا جو خبر میں پڑے انسان ہیں، ان کو خدا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ہی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف بتا دیں، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچائے اور نہ کوئی اختیار ہے ان کو کوئی تکلیف دینے پر، کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہمارا فائدہ کر سکتے نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفع دے نہ نقصان دے، اور لوٹ جاؤ اپنی ایڑیوں پہ اس کے بعد کہ راہ دکھائی ہم کو اللہ نے، یعنی کہ جب اللہ نے ہمیں اس گمراہی سے بچا لیا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ہمیں اس نے گمراہی سے بچا لیا،
کہ ہم گمراہی میں گر رہے تھے، تو جس خدا نے ہمیں نکالا ہے، ہمیں توفیق بخشی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر ہم پہلے گمراہی پر تھے تو کچھ ہم اللہ کے سامنے نا عذر پیش کر سکتے تھے کہ اللہ ہم سمجھے نہیں تھے، مگر جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی کہ اب آپ سمجھ لیجئے یہ ہم اپنے اوپر لیں کہ ہم لوگ جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم ہدایت پہ نہیں تھے، ہم مسلمان تھے مگر جسے کہتے ہیں نا ہدایت ہمیں ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اب جب آپ کے دل میں بھی میرے دل میں بھی ہدایت آ گئی ہے، ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کوئی کہے کہ چھوڑو قرآن کی کلاسیں، ارے چھوڑو اسی دنیا میں ہم چلتے ہیں جیسے ہم پہلے رہتے تھے، تو اب سمجھ لیجئے یہ ہمارے ہی ڈائلاگس ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہم ایک جاہل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کو شاید ایسے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں میسیج نہیں ملا، لیکن جب ہم سب کچھ سمجھ جانے کے بعد، اندھیرا روشنی کو سمجھ جانے کے بعد، اب ہم اللہ کے سامنے اگر ہم گمراہی کی طرف پلٹ جائیں تو ہم کیا اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، ہم اپنے رب کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ کیا ہم صرف تم کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے جو مسلمانوں کو کہتے تھے، تو مسلمانوں نے کہا کیا ہم صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری مشرکانہ روش اختیار کر لیں، صرف اس لیے کہ ہم دوبارہ مل جائیں، جس کو نہ ہمارا رب، نہ ہمارا دل، نہ ہمارا ذہن، نہ ہمارا علم، نہ ضمیر، اب ہم اتنی روشنی میں آ چکے ہیں الحمدللہ، ہمارا دل، ذہن، علم، کوئی چیز ہماری جو ہے نا ان جاہلانہ رسموں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اب ہم اچھے سے ہمارے اوپر واضح ہو گیا ہے، ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا ایک ہی رب ہے جس کی حکومت اس سارے کائنات پر ہے، وہی ہے جس نے ہم کو ہماری مدد، ہم جب کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد، جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو اس نے ہماری مدد دیتا ہے، وہ ہم کو، وہی ہے جس نے ہم اس کو دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، سب کچھ جان لینے کے بعد اگر ہم ایسا کریں گے کہ اگر ہم تمہارے کہے پہ چلیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تو ہماری مثال بالکل اس شخص کی ہوگی جو آیت میں آگے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ضرور ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں پہ، تو اس کے بعد کہ جب ہم کو اللہ نے راہ دی تو اللہ نے مانند اس کے کہ بہکا دیا اس کو جنوں نے، یعنی کہ اگر ہم سب کچھ جانتے بوجھتے، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہم اس جیسے ہو جائیں جس کو شیطان نے بہکا دیا ہے زمین میں اور وہ بھٹکتا ہوا پھر رہا ہے، تو اس کی مثال بھی بتا دی کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایک دفعہ ہدایت مل جانے کے بعد اگر ہم تمہیں خوش کریں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بالکل اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے صحرا میں بھٹکا دیا، اب شیاطین میں نا شیطان بھی ہیں، جن اور انسان دونوں شامل ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی کتنے شیطان نما انسان ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہیں، ہم جیسے ناس میں پناہ مانگتے ہیں نا، جن اور انسان سے پناہ مانگتے شیطان، تو سمجھ لیجئے یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھٹک گئے، ایک تو خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور پھر جو اس کے ٹریپ میں آ جائے گا، ان کی باتوں میں آ جائے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اپنا راستہ کھو دے گا، تو یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں نا، یا سن کر سمجھ کر انکار کر دیتے ہیں، یا جو اچھے بھلے، آپ نے دیکھا ہم مسلمانوں میں کتنا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتے ہیں، تو اب ایسی ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم لوگوں کو جن اور شیطان جو ہے نا، انسان نما شیطان یا جو بھی تمہارے نفس کی جو خواہشات ہیں، انہوں نے جو ہے تمہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور ہر انسان مطلب وہ اس آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کہاں بھٹک گئے ہو، یعنی کہ ایک صحرا میں بھٹک جانے سے مطلب آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ صحرا میں جو لاسٹ ہوتا ہے تو اس کو جگہ نہیں ملتی نا، تو وہ بھی جب اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گمراہیوں کے راستوں میں بھٹک جاتے ہیں، اور جو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ حیران، وہ زمین میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں،
ان کے ساتھی ان کو بلاتے ہیں تو وہ جو ہیں جو ان کو جب بھٹک جاتے ہیں نا، تو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اس آواز کو جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ نے ہر انسان کے اندر انہیں پہچان کے طور پر ڈالی ہے، جب انسان کے کان میں دیکھیے حق بات سنائی نہیں دیتی نا، اس کو ایک جب انسان بھٹکنے لگتا ہے، لوگ اس کو بلاتے ہیں، تو وہ اس کو آپ کو ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہے نا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک حس ڈالی ہے، اللہ کی پہچان کی ایک حس ڈالی ہے، تو لوگ جو ہیں اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے نا اس کو سننا نہیں چاہتا، اپنی پہچان جو اس کے اندر ہے اس کو جب آواز دی جاتی ہے، کان میں حق بات سنائی دیتی ہے، اس کے اندر ایک سگنل ایک ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کہ انٹرنیٹ کا ایک سگنل ہوتا ہے، آتا ہے نا، تو ایک سگنل ملتا ہے اس کو ایک کھٹک آتی ہے، اس کو جب اندر ایک چیز ہے، جب اس کو جا کے کوئی چیز ٹکرائے گی تو اس کو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، اس کی جو نفس خواہشات ہے، اس کی جو دنیاوی خواہشات، اس کو دبا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی ذہن میں نا سوالات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہلچل بے چینی جو شروع ہو جاتی ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کو بھی دبا دیتا ہے، یعنی کہ وہ خود ہی، یعنی کہ اللہ تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سگنلز دے رہا ہوتا ہے، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی کچھ، ہر طرح سے اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس پہ میسج جا رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے نا، ہر اندر نے اللہ نے جو چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں، وہ جب ان کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو شیاطین کے راستے کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، اپنی مرضی سے وہ چوز کرتا ہے کہ مجھے یہی مزہ آتا ہے، میں اسی کے راستے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گمراہ تو کیا ہے، تو وہ پہلے سے ہی دیکھیں، وہ تو شیطان تو کھڑے ہوئے ہی ہیں، ان کو تو موقع چاہیے، وہ تو تلاش میں ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ کا ہیں، تو وہ تو پہلے سے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو گمراہی کے صحرا میں گم کر دیتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیجئے گمراہ لیڈر ہیں یا مفکر ہیں، فلسفی ہیں، فلسفی ہے، حکام ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کے جو پھر کیا ہوتا ہے، اب ان کے جو مخلص دوست ہیں نا، جب دیکھتے نا، ہم ایک گروپ میں جا رہے ہیں، اس میں سے ہمارا کوئی دوست ہم سے الگ ہو جائے تو دوست تو تڑپ ہوتی ہے نا، چاہے وہ دوست ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، تو اس کے جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں، اپنے ساتھی کو ان کے درمیان سے جب وہ چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کو پھر وہ بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، تم کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں انسان نے اپنے آپ سے ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، اس نے دھوپ میں کھڑے ہو کے، جیسے ایک مثال ہے، آپ باہر کھڑے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، اگر آپ سورج کا انکار کر دیں تو گمراہی آپ نے خود لی نا، گمراہی اس کا مقدر بن گئی۔ ایک ہے دیکھیں اندھا، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا، اگر ہم جا کے اندھے بن جائیں کہ سورج ہی کو نظر نہ آئے، تو یعنی کہ ہم کو اسلام کی روشنی آ رہی ہے، مگر اس نے اپنے آپ سے وہ چوز کرتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ خود سے دیتا ہے، تو گمراہی اس کا مقدر بن جاتی۔ تو اس طرح اخلاقیات کا، جس طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے نا کہ اللہ اس کو سگنل دیتا ہے مگر وہ اپنے آپ سے چوز کرتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہمارے اخلاقیات کا معاملہ ہے نا، انسان کے اندر اللہ نے اچھائی، برائی، حق، باطل، مطلب ہر طرح کا شعور، سچ، جھوٹ، اچھا برا، ہر چیز کا نا شعور ہمارے اندر اللہ نے بچپن سے، ہمارے جس طرح اللہ کی پہچان ہمارے اندر ڈالی نا، اسی طرح حق، ناحق، اچھائی، برائی، صحیح غلط کی پہچان بھی ہمارے اندر ڈالی ہے۔ اس کا تو آپ مثال دیکھیں، جب ہمارے اوپر یہ مصیبت کس طرح کی آتی ہے نا، کوئی ہمارا حق مار لے، کوئی ہم سے جھوٹ بول لے، تب ہمارا سگنل بڑا اچھا چارج ہو جاتا ہے، اچھا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے میرا حق مارا، اس وقت ہمیں بڑے اچھے سے سارے حقوق پتہ ہوتے ہیں، ہم کسی کا مان لیں تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ حق مارا، مگر جب
انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اس کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے سے جھوٹ بولا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ چیز، اس کا شعور اس کے اندر ڈالا گیا ہے. تو انسان اپنے نفس کی خواہشوں میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو دبا دیتا ہے، ایمان اور اخلاق، جب انسان اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے تو ہر چیز کا دروازہ خود ہی بند کر دیتا ہے. تو وہ زمین میں بھٹکتا پھرتا رہتا ہے. اس میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں اتنا وہ بھٹک چکا ہے، مگر یہ میرے رب کی رحمت دیکھیے. وہ اتنے ماں باپ کے دل میں، بہن بھائی دوست جو بھی ہمارے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں ایک خیر خواہی اس نے ڈال دی ہے. اتنے بھٹکے وہ کو بھی، حالانکہ اس نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے ہیں، مگر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمانیت دیکھیے. اس پہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے بندے اس کو ہمدردی سے اس کو بلاتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہدایت پہ آ جاؤ، اپنی رب کی طرف آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، تم کدھر جا رہے ہو، ان پریشانیوں میں، عذاب میں مت جاؤ. وہ اس کو بار بار بولتے ہیں مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہہ دے اللہ نے جو تو کہہ دے بے شک اللہ کی راہ وہی راہ ٹھیک ہے، اور حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم فرما بردار ہو جائیں تمام رب کے جہاں کے والے کے آگے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جس کی توفیق سے، اس کی توفیق ہی سب سے بڑی توفیق ہے. تم لوگ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ بلا بھی رہے تو آنا نہیں. تو اللہ نے کہا اب ان کو بتا دو کہ جس کی توفیق اس نے ہمیں دی ہے، اللہ نے رحم کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو اگنور کر دیں. جو اللہ نے ہمیں جہالت سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر کے گمراہی میں چلے جائیں. یعنی کہ وہ خواہش کر رہے تھے نا کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر اب اسلام چھوڑ دیں تو ہماری حالت بالکل ایسے شخص کی مانند ہو جائے جو وہ ایک صحرا میں بھٹک گیا ہے. ہم مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں، اپنے رب کے جو تمام جہان کا مالک ہے اس کے آگے فرما بردار ہو جائیں، اپنے آپ کو تمام جہاں کے مالک کے حوالے کر دیں. اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قرآن اور حدیث میں. اس سے ہٹ کر جو بھی ہوگا وہ بدعات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے. تو اب اس آیت سے ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا سبق ملی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کو، محفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم اپنے کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، پہلے دیکھیں نماز بھی ہوتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، پہلے شیطان ایک دم سے آپ کو نماز سے دور نہیں کرتا، دھیرے دھیرے وہ لیٹ کراتا ہے. اس کے بعد لیٹ کراتے کراتے پھر ایک چھڑواتا ہے، دو چھڑواتا ہے، پھر اس طرح وہ چھڑوا دیتا ہے. تو ہمیں بھی دھیرے دھیرے کبھی یہ کام کبھی وہ کام کر کے ہمیں دھیرے دھیرے قرآن سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیں دور کرنا شروع کرتا ہے، اور ان کی محفلوں میں درس کی، یہ جو بھی ہماری اچھائی ہم نے اپنائی ہے اس سے دور کرتے کرتے ہمیں وہ اپنی مرضی کا بنا لیتا ہے. تو اگر خواہشوں کا غلبہ، کیونکہ ہم اپنی نفس کی خواہش کے دنیا کے کام، اس کو ہم نفس کی خواہش کہیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پریورٹی دی ہے. تو جب ہم اپنے خواہشوں کے اپنے غلام بن جاتے ہیں نا، پھر اس میں کیا ہے، مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان اس کا ساتھی بن رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ مضبوطی آ جاتی ہے تو ہمارے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، حسرت اور پشیمانی، گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور اپنے خیر خواہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیں آوازیں ہی دیتے رہ جاتے ہیں، آ جاؤ دوبارہ آ جاؤ، کلاسیں کیوں چھوڑ دی ہیں تم، آج کل قرآن نہیں لے رہے ہیں، آ جاؤ. ان لوگوں کو کوئی پھر کیا ہوتا ہے، ان کو دھیرے دھیرے ان کے دل میں جب سختی آ جاتی ہے تو پھر
وہ انسان کیا ہوتا ہے، اندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرے۔ اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی جھول آ رہی ہے نا تو ہمیں فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور دوبارہ سے ہمیں جڑ جانا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کا بھی سامان دے دو گے نا، ایمان جیسی دولت وہاں پہ نہیں ملنے والی ہے۔ اب آیت نمبر 72، اس میں فرمایا جا رہا ہے یہ کہ نماز قائم رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ہے کہ جس کے سامنے تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو اب یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی باتیں بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب ایک ایمان لے کے آ گئے ہو تو تمہارا اب کام کیا ہے کہ اب تم نے نماز قائم رکھنا، یعنی کہ اب تمہارے ایمان کو تمہیں کیا چیز جوڑے رکھے گی، تمہارا نماز، یعنی جس نے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو وہ عملی طور پر کرے، یعنی کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، اب عمل سے بھی تو ظاہر کرے نا۔ 5 دفعہ اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے آگے چلے جانا ہے۔ 5 وقت بلاتا ہے اللہ ہمیں، میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اپنے رب سے ہمیں اللہ نے کہا اللہ سے، اللہ کی نماز ادا کرو اور اپنے سے رب سے ڈرتے رہو، ظاہر بھی باطل بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی، اور سب کے سامنے اور اکیلے، ہر جگہ، یعنی کہ ہم تنہا بیٹھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، اکیلے میں بھی اور لوگوں میں بھی۔ اور جب ہم نے مان لیا کہ تمام جہانوں کا رب وہی ہے، جب ہمارے دل نے گواہی دے دی کہ ہمارا رب تمام جہانوں کا رب ہے، وہی حقدار ہے، وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم پورا کا پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اور پھر وہ جو کہے گا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو اور بڑھائے۔ ہمارا دیکھیے جو علم ہے، عقل ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی، جب ہم نے اس کو دماغی طور پہ قبول کر لیا ہے تو اب اپنے آپ کو ہمیں اس کے آگے سلنڈر کر دینا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہمیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو، جو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھریٹ دیا ہے، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یاد رکھو، اللہ کے سامنے تمہیں پلٹ کے آنا ہے، اور نماز اور اس کی حدود کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، اس نے جو بتایا ہے کرو نہیں کرو، سب کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ اس کے سامنے حاضری ہے، اس کے سامنے ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے آگے ڈرتے رہو، تمام جہانوں کا جو مالک ہے اس کے آگے فرما بردار رہو۔ تو ہم نے اس سے کیا کیا سبق لیا؟ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں، ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنانا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، اور ہمیں اس سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی کہ کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی، ٹھیک ہے، اور مر کر ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور میرے اعمال کا حساب وہ لے گا۔ تو یہ بار بار ہم ان للہ و انا الیہ راجعون میں بھی یہی بات پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح شام کی دعائیں میں بھی یہی چیز بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرتا ہے، تم موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی ملی ہے اور تم میرے پاس ہی پلٹ کے آؤ گے، لوٹ کے آؤ گے۔ تو لہٰذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے کہے پہ ہم اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں، کیونکہ ہماری حاضری اللہ کے سامنے، ہمیں اس کے سامنے ہمارا اعمال نامہ پیش ہوگا۔ تو اس طرح تو ہونا کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو اپنے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے اور ہمیں تیاری اچھے سے کرنے والا بنا دیں۔ اب یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مہلت دی ہے توبہ کی بھی، اچھے کام کرنے کی، تاکہ ہم اپنا جتنا بھی ہو سکے اچھے سے اچھا کر لیں۔ اب آیت نمبر 73، اس میں کہا جا رہا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا وہی ہے، حکمت والا، جاننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں
اس دنیا کی حقیقت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بات قرآن میں آپ نے جگہ جگہ پڑھی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حق پہ بنایا ہے، برحق پیدا کیا ہے۔ تو اس کا یہ ایک تو مطلب دیکھیں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے نا، محض وہ کھیل کے طور پر نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب تک دل چاہا کھیلا پھر اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ اس یعنی کہ اس دنیا کو بنانے میں بہت حکمت ہے، ایک بہت بڑے مقصد عظیم کے تحت اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جب اس دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا، اس کا بنانے والا جو خالق ہے لوگوں سے اس کا حساب کتاب لے گا، جیسا لوگوں کا رزلٹ ہوگا دوسری دنیا میں جو ہے اس حساب کتاب کے متعلق ہے اس کا معاملہ ہوگا۔ آپ خود دیکھیں نا، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کیا اس کو خوبصورتی سے سجا دیا، اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آنکھیں تو کھولیں اپنی، کیا رات کے ٹائم پہ کیا خوبصورت آسمان لگتا ہے جب کھلا آسمان ہوتا ہے، بادل نہیں ہوتے، ستارے، فل مون، کتنا بیوٹی ہے، کتنی بیوٹی ہے۔ اور صبح کے ٹائم پہ جب بلو آسمان ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہے، ہر چیز ہریالی، کیا خوبصورت صبح کا موسم ہوتا ہے، اور کتنی بیوٹیفل طریقے سے دنیا کو سجایا۔ لوگ پیسے دے دے کے دنیا گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں، اتنی پیاری اللہ کی قدرت ہے، کہیں آبشار، کہیں پہاڑ، کہیں برف، کہیں پتہ نہیں کیا سمندر، لیک، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجا دی ہے اور آپ کو مجھے لا کے اس میں بٹھا دیا ہے نا۔ تو کیا بس اللہ نے اتنا سب کچھ ایسی ہی بس ایویں میں بنا دیا ہے کہ بس تم لوگ انجوائے کرو، کھاؤ پیو، صبح جاؤ شام آؤ، کھاؤ پیو سو جاؤ، بس دیٹس اٹ، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہم دنیا میں بھی اگر یہ ایک الیکٹرسٹی ہم یوز کرتے ہیں، پانی یوز کرتے ہیں تو بل دیتے ہیں، اور اللہ کی اتنی مہربانیاں کہ ہمیں سانس لینے کے لیے فری میں ہم کتنی ساری سانسیں لے لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ اس خوش فہمی کو اللہ نے کہا اپنے دماغ سے نکال دو، اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد آپ کو سورۃ الملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تم کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اے رب، جو مومنین ہوتے ہیں نا، جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات پہ، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول نہیں پیدا کیا، یعنی کہ جو اتنا شاہکار بنایا ہے، ہم کو بنایا، دنیا بنائی، تو نے کوئی فضول میں نہیں، کھلونا نہیں بنا دیا، فضول میں نہیں پیدا کیا۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ اللہ بار بار کہتا ہے، اور ہر چیز دیکھیے اس کائنات میں عدل اور انصاف پہ قائم ہے، ہر چیز ایکیوریٹ ہے، ذری سی بھی آگے پیچھے ہلی اور بس وہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک حق پہ پیدا کیا، اور جس دن کہے کا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، سور پھونکا جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا جب اللہ کا حکم آ جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو قیامت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جب اس کا وقت آ جائے گا تو سارے مردے جو ہے نا، ساری دنیا جو ہے نا، وہ کیا ہے، درہم برہم ہو جائے گی، جو اتنی شاہکار نظر آ رہی ہے سب درہم برہم ہو کے ختم ہو جائے گی، اور پھر تو ہو جائے گا، اس کی بات سچ ہے، یعنی کہ اس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور ایسا ہی ہو کے رہے گا۔ اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، تمام کائنات ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، تو سارے جو مردے ہیں نا قبروں سے سب باہر نکل کے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آئیں گے سب۔ دیکھیں جب بھی یہ قیامت کا ذکر آئے، ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کریں، اب اس وقت آپ سوچیں کہ میں قبر سے اٹھ رہی ہوں، سب سوچیں کہ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہونے والا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہونے والا، تو سب سوچیں کہ اب سور پھونکا ہے، اب ہم کیسے مٹی سے یوں کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سور پھونکا جائے گا، سارا جب نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ
جائے گا پہلے اور پھر دوسرے جب سور پھونکا جائے گا ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، سب لائن سے حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اب لائن سے سوچ لیجیے، اب ہم لوگ سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں حشر میں نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج اسی کی سلطنت ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج اسی کی بادشاہ، آج بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا نا، انسان کو تھوڑے بہت اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اپنی مرضی چلاؤ، تو اس میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی مرضی اور ارادے سے اچھے لوگ بھی گزرے، اور اپنی مرضی ارادہ کو اختیار کر کے بہت ظالم لوگ بھی گزرے۔ ہر ایک کو موقع دیا گیا ہے، ایک لمیٹڈ طور پہ، ہمیشہ کے لیے نہیں، لمیٹڈ طور پہ دیا گیا ہے۔ اور اس دنیا میں بہت سے آپ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے با اختیار لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، مگر آج بالکل اس دن جب حشر کے میدان میں ہر کوئی بے اختیار ہوگا، اور آج تمام سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ خدائے رب العزت کے پاس، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کے پاس تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ جس دن سور پھونکا کہیں اس کی سلطنت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا وہی ہے، حکمت والا وہی ہے، جاننے والا۔ تو دیکھیے یہ جو آج ہم نے دیکھا نا با اختیار لوگ ہیں، اس دن بے اختیار ہو جائیں گے، تو جو آج با اختیار لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو ہم بہت مزے میں ہیں، کوئی عذاب نہیں آنے والا، کوئی کچھ نہیں آنے والا ہے۔ تو آج یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم یہ بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں، آج ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ تم اپنی مرضی کر لو، مگر اس دن حقیقی مالک ہوگا۔ آج تو تمہیں کچھ اختیار ہے، مگر اس دن صرف اور صرف اللہ کا حقیقی مالک ہوگا۔ جو حکمت ہے، جو ڈھیل ہم کو وقت جو ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں صرف اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کو ڈھیل دینا یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ہم انسان کے اعمال پر پکڑنے پہ آ جائے نا، انسان کے اعمال پر، تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، مگر یہ اللہ کا ڈھیل دینا، بار بار ریمائنڈر کا آتے رہنا، وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ریمائنڈر بھیج رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہوتے، کسی اسٹیٹ میں ہیریکین آ رہا ہے، کہیں پہ اسٹرام آ رہا ہے، کہیں ارتھ کویک آ رہا ہے، کہیں فائر لگ گئی، کہیں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی مار رہے ہیں لوگ کسی کو۔ یہ ریمائنڈرز ہیں آپ کے، ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے بھیج رہے ہیں۔ اور چاہیے کہ لوگ کیوں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ لوگ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ خاص کر کے دیکھیں جن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے لوگ ان حادثات میں چلے جاتے ہیں نا، ان کے لیے تو عبرت حاصل کرنا ہی چاہیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو زلزلے میں یا طوفان میں مر جاتے ہیں، کیسے کیسے ہوتا ہے نا، دوسروں کو تو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھائی وہ خبر ہوتی ہے تو کوئی اٹیچمنٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن جن کے گھر سے ان حادثات سے لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے کرونا ہم نے دیکھا کتنے لوگ اس میں چلے گئے، جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کو تو دیکھیے، ان کو تو آنکھیں کھولنا چاہیے، ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں جو لوگ کسی بھی حادثے میں مر جاتے ہیں، چاہے وہ پلین کریش ہو، چاہے وہ زلزلہ، کسی بھی حادثے میں جو لوگ اس حادثے میں مر گئے، اب آپ سوچئے ان کی زندگی میں بھی کتنے ریمائنڈرز آئے ہوں گے نا، جانے والے کی زندگی میں بھی ریمائنڈرز آئے ہوں گے، انہوں نے کتنی دفعہ انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا ہوگا نا، انہوں نے بھی سنی ہوگی۔ اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کو دیکھ کے اللہ سے ڈرے ہوں گے اور اللہ سے توبہ کی ہوگی اور اپنی زندگی کی اصلاح کی ہوگی، مگر یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج کل صرف دیکھیے ایسے حادثات جب ہو جاتے ہیں نا، کہیں بھی ارتھ کویک آئے یا اسٹرام ہے، جہاں بھی، تو آج کل لوگ کیا ہے ویڈیوز بنا لیتے ہیں، شیئر ہوتا ویڈیوز کے شیئر ہوتا ہے، لوگوں کے انٹرویو ہوتا ہے، دکھ درد کا اظہار دیا
دیا جاتا ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا ہوا، سارے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس میں سے جو حل نکالنا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مگر دنیا اس طرح سے بے حس چل رہی ہے کہ اللہ چاہتا تو موت کا وقت بتا دیتا۔ اللہ کو کیا، اللہ چاہتا نا تو بتا دیتا بھی تمہاری اتنی عمر ہے، تم بس اتنا ہی رہو گے۔ تو پھر کیا ہوتا، انسان اپنی پلاننگ کرتا بھی چلو شروع کے 20 سال میں ایسے گزار لوں گا، 20 میں پھر اللہ اللہ کر لوں گا، ہے نا۔ اپنی جیسے ہم لوگوں نے ایک سیٹنگ بنائی ہوئی ہے کہ پہلے بڑے ہو جاؤ، اچھی تعلیم حاصل کرو، شادی ہو جائے، اور پھر جب بڑھاپا ریٹائرمنٹ ہوگا تو پھر ہم کچھ کر لیں گے۔ تو ہم نے جیسے اپنے سے پلاننگ کی ہے۔ اللہ چاہتا تو اللہ بھی بتا دیتا تمہاری اتنی ہے، پھر انسان اس کو سیٹ کر لیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہم سے ہماری عمر کو چھپا لیا، اس لیے کہ وہ ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال کس عمر میں کیسے تھے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم لوگوں کو، ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ جو ہے امتحان لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنے طریقے سے دیکھیے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سدھر جاؤ، ہے نا۔ تو اب ہم نے اس سے کیا سبق لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جب سور پھونکا جائے گا تو حشر کے میدان میں ہوں گے، یہ ہمیں لیسن مل رہے ہیں۔ تو سب کے اعمال نامے جب رکھ دیے جائیں گے، وہ جو ہے غیب میں، وہ سارے غیب و حاضر کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عالم الغیب ہیں، وہ سارے جہاں کا غیب حاضر سب کا علم رکھنے والا ہے۔ اس وجہ سے نہ کسی کو کوئی ظاہر یا چھپی بات، اللہ ہمارے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے جو چھپی ہوئی بات ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہ پتہ، مگر اللہ کے لیے کوئی چھپی اور ظاہر نہیں، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ نہ وہ کوئی بات کسی سے پوچھنے کا محتاج ہے، نہ کوئی اس کے علم میں نہ کوئی اضافہ کر سکے گا، نہ کوئی غلط قسم کی کوئی عذر کر سکے گا۔ اللہ کے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہ حکیم اور خبیر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے عدل اور حکمت نہ ہو؟ وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت اور علم اور اس کے ساتھ ہے، ہر چیز اس کے ساتھ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے عدل میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ ناحق کوئی چیز نہیں کرے گا، جو کرے گا عدل کے ساتھ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے نا اس کی تیاری کرنے والا بنائے، جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور ہمیں آج صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اب آیت نمبر 74 اور 75، جب یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا تو کیا بتوں کو خدا بناتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہی پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اب تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں نا، ابھی تک جو سورہ انعام کی، تو آپ نے سب نے محسوس کیا ہوگا اس کا جو مین ٹاپک وہ کیا ہے، توحید ہے نا۔ اللہ کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور توحید پہ ہمیں بات سمجھا رہے ہیں۔ تو ہم نے جو اللہ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہماری حس ڈالی گئی ہے نا، اللہ کی پہچان کی ڈالی گئی ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرایا۔ ہم کو عقل استعمال کرو، دیکھو عقلی دلائل دیے ہم کو۔ اللہ نے آفاق، زمین اور آسمان کی ہمیں کہا غور و فکر کرو، اللہ کی صفات جو اللہ خبیر ہے، عالم الغیب ہے، وہ ہمیں بتائی۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہسٹری اور انبیاء کی بات بتا رہے ہیں، تاریخ سے دلائل دے رہے ہیں کہ مزید سمجھنے کے لیے ان کو ابراہیم ہمیں علیہ السلام کو ہم کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خاص اہتمام کے ساتھ اس لیے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو وہ توحید کے کتنے پرفیکٹ تھے، ہے نا، اور دوسری بات یہ، اور بھی یہ سورہ بھی توحید پہ بہت انفسائز کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ٹھیک ہے، ان کے بڑے بھی یہی تھے، ہے نا، ان کو سب بڑا مانتے تھے۔ جو دین ان کے پاس ہے وہ ابراہیمی دین کہلاتا تھا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام
سے ہی جوڑتے ہیں، اور وہی بڑے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی تھے، اور دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے بعد جو دین میں آپ کو پتہ ہے لوگوں نے شرک، بدعت، من گھڑت باتیں، گمراہی جیسی چیزیں شامل کر لی تھیں، اور اہل عرب جو معجزے آپ کو پتہ تھا نا، جو معجزے مانگ رہے تھے ہمیں معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، تو اب حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی پہچان انہوں نے کیسے کی۔ انہوں نے کوئی معجزے نہیں مانگے ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے تو غور و فکر کیا، اور تم تو ابراہیم کے ماننے والو، تو معجزہ دکھاؤ پیچھے لگے ہو۔ تو دیکھو ابراہیم کو دیکھو کہ کس طرح یہ بغیر معجزے سے غور و فکر سے جو ہے اللہ کی انہوں نے پہچان کر لی، تو تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی کرو اللہ کی پہچان۔ تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو کہ تم آؤ اور ان کی اللہ کے آگے جھکو، جس طریقے سے اللہ نے تمہیں جھکنے کا حکم دیا ہے تم بھی آگے جھکو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب کے لوگ جو ہیں اپنا پیشوا بڑا مانتے ہیں، اور خاص کر قریش کو تو یہ فخر تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ان کی جو تعمیر خانہ کعبہ کے وہ خادم تھے، تو ان کو بہت پراؤڈ بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی توحید اور ان کی شرک سے بیزارگی، یہ سب بتانے کا مقصد ہے۔ اب جو آگے ہم یہ پورا رکوع انہی کے بارے میں پڑھیں گے، کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار قریش کا جو ناز تھا، فخر تھا، اور کفار عرب کا جو مشرکانہ دین کھل کر سامنے آ جائے گا، اور آج یہ بات ثابت کر دی جائے گی، یعنی کہ ان کفار پہ، کہ مسلمان آج اس مقام پہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم تھے، اور کفار عرب وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے جاہل قوم تھی نا، لڑنے والی اور ان کو تکلیف دینے والی مشرکانہ قوم سے حضرت ابراہیم بیزار تھے۔ تو یہاں سے اب ان کی بات شروع ہوتی ہے، اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ کتنے بڑے، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے آزر۔ اس میں تھوڑا سا لوگوں میں کنفیوژن ہے، کوئی کہتا ہے چچا ہیں، کوئی باپ، لیکن ہم باپ سے ہی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم پتھروں کو بت بناتے ہو۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے نا 3 لوگوں کی طرح الگ الگ پوجا کرتے تھے۔ ایک تو دیکھیں ان کی قوم بادشاہ کی، نمرود بادشاہ، آپ کو یاد ہو نا، ہم نے جو سپارے میں 3rd سپارے میں شاید ان کا ذکر پڑا تھا، تو وہ نمرود بادشاہ کی جو ہے اس کو بھی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر چاند، ستارے، سورج کی بھی یہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم پتھر کو تم بناتے ہو پوجا، اس کو معبود بنا لیا ہے، پتھر کے بت کی، پتھر جو ہوتے ہیں نا، جو اسٹیچوز تھے، بظاہر تو وہ ایک اسٹیچوز نظر آتے، مگر وہ ایک سمبل ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کے بیک میں نا، اس کے پیچھے کچھ ان کی ہسٹری ہوتی تھی، پھر یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ ان کا اسٹیچو بنا لیا کرتے تھے، پھر ان شخصیت کا بت بنا لیتے تھے، جیسے لوگ نا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے تھے اور اس کا بت بنایا ہوا تھا، تو پھر ان شخصیت کا بت بناتے تھے، پھر ان سے اپنا زندہ تعلق قائم کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تم کو، تمہاری قوم کو تو میں کھلی گمراہی پر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت شرک عام تھا، ان کا باپ بھی شرک میں مبتلا تھا، صرف ایک خدا کو مانا جائے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں، اس کائنات کے رب کے ساتھ ہمارے درمیان کوئی واسطہ، وسیلہ، کوئی تو کانٹیکٹ ہو نا، کہ ہم اس کے ذریعے اس کو پکاریں۔ تو انسان کے لیے دیکھیے آج تک اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، مگر انفارچونیٹلی آج بھی لوگوں کے لیے ڈائریکٹ اللہ کو
ایک ماننا آج کے زمانے بھی مشکل ہے، اور اس زمانے سے یہ فطرت چلی آ رہی ہے، یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے باپ صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا ہے، بتوں کو بناتے بھی تھے، اس کو بیچتے بھی تھے، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو قرآن میں دیکھیے بہت کم لوگوں کا نام آیا ہے، جیسے ایک حضرت زید رضی اللہ کا نام آیا، ابو لہب کا نام آیا، اور ایک آزر، بہت کم قرآن میں نام ہے، تو اس میں یہ نام آیا ہے۔ اور آپ سب کو میں یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ کیا کرو، تم کن گمراہیوں میں کھو گے۔ آپ سب کو میں دیکھتا ہوں، یعنی کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ سب لوگوں کو گمراہیوں میں دیکھ رہا ہوں، بھلا اس سے زیادہ اور نادانی کیا ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے ہی تم بنا کر اس کو پوج رہے ہو۔ تو اب آگے 75 یہ لاسٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ اس کا یقین پکا ہو جائے۔ تو اب دیکھیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں، ہر نبیوں کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں نا، اور ہم انسانوں کو بھی دکھائی جا رہی ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کتنی ساری چیزیں، تو انبیاء کو تو اس سے بھی زیادہ دکھایا جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں، معراج آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کا ہوا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی نشانیاں تھیں، مگر تم ان کو بھی دیکھ کر بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں کہ ابھی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ بھی تمہارے سامنے بھی تو بہت ساری نشانیاں، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، مگر ابراہیم کو دیکھو کہ اس نے کس طرح کھول کر کتنا ڈیپلی سوچا، کتنا غور و فکر کیا، یہی سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، اور اس قوم کے سامنے بھی تھے۔ دیکھو اسی طرح جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات میں چاند آتا ہے، ستارے ہوتے ہیں، مگر تمہیں خدا نظر نہیں آیا ہے نا۔ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، حضرت ابراہیم بھی ان کو دیکھ رہے تھے، دیکھو، مگر ان چیزوں کو حضرت ابراہیم نے دیکھا، وہ حقیقت تک پہنچ گئے، اور ایک عام انسان روزانہ چیزیں دیکھتا ہے مگر اس کو اپنا خدا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کروایا، غیر معمولی کائنات کی مطلب کائنات کی مشاہدے بھی کرائیں، خود بخود بن کی خود چلی آ رہی تھی، جیسے سوچا انہوں نے، غور و فکر کیا۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے کہ ہر چیز پہ وہ غور و فکر کرتے تھے، انہوں نے سوچا۔ دیکھیں نا، ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ فطرتی کوئی مشرک نہیں ہوتے، ان کی فطرتی وہ مواحد ہوتے ہیں، مگر انہوں نے غور و فکر کیا یہ کائنات کیسے چلتی، خود بخود بنی، اللہ نے بنایا نہیں، کہ ایک سوچ کیا انہوں نے، اور پھر دلیل سے بات کرتے تھے، اپنی قوم کو بھی سمجھایا۔ دیکھیں غور و فکر تو دیکھیں ایک سائنسدان بھی کرتا ہے نا، مگر اس کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے، اپنی ضرورت اور پھر دنیا کے لیے کوئی چیز کو ایونٹ کر دینا، ایجاد کر دیتا ہے وہ، بس اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتا۔ مگر انبیاء یا جو فطرت جس کی جاگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو عجائب دکھائے تاکہ ان کا یقین پکا ہو جائے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں تو اللہ انبیاء کو مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا یقین پکا ہو جائے، کیونکہ رسول کو دیکھیے جب اپنا میسیج پوری لوگوں کے سامنے جب پیش کرنا ہوتا ہے نا، تو پورے یقین، پورے کانفیڈنس، پورے اعتماد کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، ذری سی بھی جھول نہیں آنی چاہیے، ان کے اتنا ان کو کانفیڈنس اور یقین ہوتا ہے۔ تو رسول کو پورا یقین کے ساتھ جب ان کو دعوت دینی ہوتی ہے نا، تو لہٰذا اللہ اپنے رسولوں کو تجربات کراتے ہیں، مشاہدات کراتے ہیں، معجزے دیتے ہیں، تاکہ ان کا اندر جو دل ہے وہ یقین سے بھرپور ہو جائے۔ تو عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ پہلے انفارمیشن، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے یقین کا ان کا ایمان ہو گیا تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اتنا ایمان دے، ہم بھی روزانہ اتنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے، اور ہمارے ایمان سے جب اچھا گرو ہو جائے گا تو اس سے ہم اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔